وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 9۔ موضوع جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و شہادت اور ان کی اعلیٰ سیرت پر روشنی ڈالیں گے تاکہ ان کے اخلاق، کردار اور عظیم مقام کو سمجھ سکیں۔ عزیزان انتظار، سب سے پہلے میں اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ جناب امام زمان علیہ السلام کو اور تمام عزیزان انتظار کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ مبارک دن نہ صرف ہمارے لیے خوشی اور نور کا پیغام لاتا ہے بلکہ ہمیں اپنے دلوں میں محبت، ایمان، علم و تقوی کی روشنی بھرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کیسے پاکیزگی، علم، صبر اور خدا کی رضا کے لیے زندگی گزاری جاتی ہے۔ آئے ہم سب مل کر اس موقع پر اپنی محبت، عقیدت اور منتظرانہ تعلق کو تازہ کریں اور اس عظیم خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں۔ عزیزان انتظار، جناب زہرا سلام اللہ علیہا عبادت، سیاست، پرورش اور زندگی میں مسلمان عورت کا جاویدہ آئیڈیل ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بچپن آئیڈیل ہے، ان کی نوجوانی آئیڈیل ہے، ان کی شادی آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کی سیرت آئیڈیل ہے۔ یہ سب بہترین نمونہ ہائے عمل ہیں جو مسلمان خاتون کی بالا ترین حد کو نمایاں کرتے ہیں۔ عزیزان انتظار، خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، جس کے فضائل اتنے ہیں کہ عدد تو ختم ہو سکتے ہیں مگر فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ختم نہیں ہو سکتے۔ کون ہے جو اس کنیز الہی سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان کر سکے یا قلم زرد کر سکے، جس کے لیے کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ کا بابا آپ پر قربان ہو جائے۔ کس میں طاقت ہے اس بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قلم اٹھائے یا بیان کرے کہ جس کی عطا تمام مخلوقات پر فرض ہے۔ عزیزان انتظار، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کس غیر معصوم انسان میں اتنا ادراک ہے کہ اس سیدہ نساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر سکے، جس کے لیے کائنات کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حسن و زیبائی کو کسی صورت میں ڈھالا جائے تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوتی، بلکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس سے بھی بلند و بالا ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا راضیہ مرضیہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں، جس کو چادر تطہیر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے محور عصمت و طہارت قرار دیا اور فرمایا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں اور رسالت کے معدن ہیں۔ ان میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سر مبارک کا بوسہ لیتے اور فرماتے تھے، میں تم پر فدا ہو جاؤں اور میرے ماں باپ بھی تم پر فدا ہو جائیں۔ بوسہ لیتے تھے اور خیر مقدم کہتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ عزیزان انتظار، وہ بی بی سلام اللہ علیہا جو پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی کا محور و مرکز بنی رہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خداوند عالم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔
اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رضا و خوشنودی سے راضی و خوش ہوتا ہے۔ عقل انسانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کی حقیقی معرفت سے عاجز، قلم اس عظیم خاتون سلام اللہ علیہ کے حالات و صفات کمال تحریر کرنے سے قاصر ہے۔ ادیبوں، دانشوروں اور خطیبوں کی زبانیں ان کے فضائل و خصائص کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسی عظیم خاتون سلام اللہ علیہ کے فضائل و کمالات کس طرح بیان کیے جا سکتے ہیں؟ جو نبوت و امامت کے اکٹھا ہونے کا مقام، رسالت و ولایت کا سنگم اور دنیا کے فنا ہونے تک شمس و شموس ہدایت کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ حورا و انسیہ ہیں، وہ بی بی سلام اللہ علیہ جو تا روز قیامت دنیا والوں کے لیے روحانی، اخلاقی، علمی و عملی کمالات کے لیے درس کمال کا محور و مرکز ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرزند حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ عزیزان انتظار، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ پوری بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم تم پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ عزیزان انتظار، ہم اس خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس بی بی سلام اللہ علیہ کے فضائل بے مثال ہیں۔ عربی کا ایک مشہور جملہ ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کے فضائل کی کثرت پر دلالت کرتے ہیں، یا جس کے جتنے نام زیادہ ہوں گے اس کے فضائل بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ عزیزان انتظار، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خدا کے نزدیک 9 نام ہیں: فاطمہ سلام اللہ علیہ، صدیقہ سلام اللہ علیہ، مبارکہ سلام اللہ علیہ، طاہرہ سلام اللہ علیہ، زکیہ سلام اللہ علیہ، راضیہ سلام اللہ علیہ، مرضیہ سلام اللہ علیہ، محدثہ سلام اللہ علیہ اور زہرا سلام اللہ علیہ۔ عزیزان انتظار، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور شخصیت، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو بغور دیکھنا چاہیے، نئی سوچ کے ساتھ اس زندگی کی شناخت حاصل کرنی چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے اور حقیقی معنی میں اسے آئیڈیل بنانا چاہیے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت جوانی کی عمر میں ان تمام غیور مومن اور مسلمان بلکہ غیر مسلم مردوں اور عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے جو آپ سلام اللہ علیہ کے مقام و منزلت سے آگاہ ہے۔ عزیزان انتظار، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پر درود و سلام خدا کے عرش عظیم کے ہم وزن، اس کے کلمات کے برابر، اور جو علم اس کے اشیاء میں اس کے برابر درود و سلام۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پر فرشتوں کا درود و سلام۔ روحانی پہلو سے دیکھا جائے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو خدا کے ہزاروں مقرب فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، تہنیت پیش کرتے ہیں، اور وہی باتیں کہتے تھے جو فرشتوں نے پہلے حضرت مریم علیہ السلام سے کہی تھی۔ وہ عرض کرتے تھے، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، بلا شبہ اللہ نے آپ سلام اللہ علیہ کو چن لیا ہے، آپ سلام اللہ علیہ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور عالمین کی عورتوں میں سے آپ سلام اللہ علیہ کو چن لیا ہے۔ عزیزان انتظار، جناب مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تاریخ کے ہر دور کی عورتوں کی سردار ہیں۔
یہ جوان خاتون جنت سلام اللہ علیہا اتنی زیادہ عبادت کرتی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں کہ آپ سلام اللہ علیہا کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا ہے۔ جوانی کی عمر میں وہ معنوی لحاظ سے اس درجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں حقائق کی تعلیم دیتے ہیں، حقائق ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ محدثہ سلام اللہ علیہا ہیں، دوسری جانب وہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ وہ محدثہ سلام اللہ علیہا ہیں، دوسری جانب وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ عزیزان انتظار، صدیق کا کیا مطلب ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو کچھ سوچتا اور کہتا ہے، اسے صداقت سے علمی جامہ بھی پہناتا ہے۔ عزیزان انتظار، فاطمی جہاد کے متعدد پہلو۔ جب ہم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت اور ان کے روحانی مقام کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ انسان جو عبادت کر رہا ہے اور ایک عابد ہے، محراب عبادت میں گریہ کرنے والا، دعائیں مانگنے والا اور اذکار پڑھنے والا ہے، ایک سیاسی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ یا بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو سیاست کے میدان میں سرگرم ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک عورت ہے تو خاتون خانہ رہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے منافی ہیں، جبکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا۔ اور اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہ زندگی جہاد، جدوجہد، کوشش، انقلابی سرگرمیوں، انقلابی صبر، درس سیکھنے سکھانے، خطبات، نبوت کے دفاع میں، امامت کے دفاع میں اور اسلامی نظام کے دفاع کے لحاظ سے جدوجہد اور مجاہدت کا ایک وسیع و عریض، لامحدود، لامتناہی وسعت، یعنی ایسے گہرائی یا وسعت جس کی کوئی حد نہ ہو۔ عزیزان انتظار، ولایت کے حق کا عالمانہ دفاع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد رونما ہونے والے اہم سیاسی واقعات کے سلسلے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تشریح کے جہاد کے پہلو سے حقیقی معنی میں انتھک کوشش کرنے والی اور زحمت کش مجاہدہ ہیں۔ ان انتہائی دشوار اور ناقابل بیان حالات میں دختر رسول مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں اور وہ معرکہ آرا اور انتہائی حیرت انگیز خطبہ دیتی ہیں اور حقائق بیان کرتی ہیں۔ یہ تشریح ایک عالمانہ تشریح ہے، اس طرح سے کہ اس خطبے کی تمہید میں ان کی زبان مبارک سے گہر بار سے حکمت و معرفت کے چشمے ابلتے ہیں۔ اس خطبے میں الہی و اسلامی تعلیمات و معارف کو اعلیٰ ترین شکل میں بیان کیا گیا ہے اور وہ ہمارے لیے قابل فہم بھی ہیں۔ یہ ایسا خطبہ ہے کہ علامہ مجلسی کے بقول سب سے بڑے فصحاء، بلاغاء اور دانشوروں کو بیٹھ کر اس کے الفاظ اور جملوں کے معنی بیان کرنا چاہیے۔ یہ اتنا پرمغز خطبہ ہے، یعنی گہرا، معنی خیز، اثر انگیز، دل کو چھو لینے والا، یعنی ایسی بات جو دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالے، معنی خیز، مؤثر، اثر انگیز، گہرا مطلب رکھنے والا، دل کو چھونے والا، پر اثر، بامعنی، دل نشین اور گہرا، حکمتوں سے بھرپور اور لبریز خطبہ ہے۔ عزیزان انتظار، جناب زہرا سلام اللہ علیہا معاشرے کی قیادت اور ہدایت، سماجی مسائل میں کردار ادا کرنے کے لحاظ سے ہماری روایتوں اور کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس صرف نبوت اور امامت کا عنوان ہی نہیں تھا، ورنہ معنوی اور روحانی لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں ایک جوان خاتون روحانیت، معرفت اور حکمت کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ گئی ہیں اور اپنی بات کہنے، سیاسی اور سماجی مسائل کے تجزیے، دور اندیشی اور اپنے زمان کے سخت ترین مسائل کا سامنا کرنے کے تعلق سے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔
عزیزان انتظار، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک ایک مکمل رہبر اور مکمل رہنما، ایک ہادی کی طرح ہے، جد و جہد میں والد اور شوہر کی مددگار۔ خواتین کے جہاد اور گھرانے کی مجاہدت کے پہلو سے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا بے مثال بے نظیر ہیں۔ مثال کے طور پر شیب ابی طالب علیہ السلام کے واقعے میں اس بچی نے پیغمبر کے لیے نجات کے ایک فرشتے کی طرح، اپنے والد کے لیے ایک ماں کی طرح، اس عظیم انسان کے لیے ایک عظیم تیماردار کی طرح مصائب کو برداشت کیا، رسول کی غمخوار بن گئیں۔ اس کے بعد اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پیغمبر بالکل اکیلے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ کچھ سال کی بچی، وہ واحد فرد ہیں جس سے پیغمبر اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ام ابیہا کا جملہ اسی وقت کا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ایک آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ پیغمبر کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کریں، تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، تو پیغمبر نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم مجھے بابا ہی کہو، اس سے مجھے سکون ملتا ہے، اس میں مجھے لذت ملتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے۔ عزیزان انتظار، اگر شوہر کی بات کی جائے تو کوئی بھی سال بلکہ کوئی بھی 6 مہینہ نہیں گزرا کہ یہ شوہر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ نہ ہوا ہو اور میدان جنگ میں نہ گیا ہو، اور اس عظیم اور اثار پیشہ خاتون نے ایک مرد مجاہد، ایک سپاہی اور میدان جنگ کے ایک مستقل کمانڈر کا بخوبی ساتھ نہ دیا ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے ہماری ازدواجی زندگی کے دوران ایک بار بھی مجھے ناراحت نہیں کیا اور ایک بار بھی میری بات سے سرتابی نہیں کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی تمام تر عظمتوں جلالتوں کے ساتھ گھر کے ماحول میں ایک بیوی اور ایک خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ عزیزان انتظار، فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر مسلمان کے لیے نمونہ عمل۔ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات ہیں، ہمیں انہیں آئیڈیل اور نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے قریب کرنا چاہیے۔ انہیں آئیڈیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلیں، ہم بھی درگزر کریں، ایثار کریں، خدا کی اطاعت کریں، عبادت کریں، ہم بھی تمام حالات میں حق کو سامنے لانے کی کوشش کریں، ہم بھی کسی سے نہ ڈریں۔ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے بڑے سماج کے سامنے اکیلی ہی ڈٹ گئیں۔ اسی لیے سیاسی، سماجی اور جہادی پہلو سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایک ایسی نمایاں اور ممتاز شخصیت ہیں جس سے دنیا کی تمام مجاہد، انقلابی، نمایاں اور سیاسی خواتین سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ عزیزان انتظار، آج جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کون سا تحفہ پیش کیا ہے؟ کیا ایک تسبیح، کوئی سورہ، نیک عمل، کوئی آیت یا صلوات کی تسبیح؟ جو بھی ہم نے آج ان کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اگر ہم نے ابھی تک کوئی تحفہ پیش نہیں کیا ہے تو آئیں انشاءاللہ ابھی کریں۔ یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخلصانہ تحفہ قبول فرماتی ہیں، اور جو بھی تحفہ ان کی طرف سے آئے گا وہ بہترین تحفہ ہوگا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس لیے اگر آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ابھی تک کوئی تحفہ ہدیہ پیش نہیں کیا ہے تو ابھی کریں عزیزان انتظار۔ انشاءاللہ کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے تحفہ و ہدیہ آئے گا وہ دنیا و آخرت میں بہترین تحفہ و ہدیہ ہوگا انشاءاللہ۔ عزیزان انتظار، ولادت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمان علیہ السلام
بی بی سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن صرف ہم شیعان علی علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ خود امام زمان علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن سب سے پہلی اور سب سے محبت بھری مبارکباد امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا نہ صرف امام علیہ السلام کے فخر ہیں بلکہ امام علیہ السلام کی جدہ ماجدہ ہیں۔ اس دن کی حقیقی عیدی یہی ہے کہ ہم امام زمان علیہ السلام سے وعدہ کریں کہ ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلیں گے، ان کی حیا، ان کے صبر، ان کی طہارت، ان کی ولایت سے وفاداری کو اپنی زندگی کا محور بنائیں گے، اور ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کریں گے، زمینہ سازی کریں گے، اور سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہیں، اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے دن آپ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نصرت کا عہد کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی جدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی محبت کا صدقہ عطا کیجیے، یہی سب سے قیمتی عیدی ہے۔ عزیزان انتظار دعا ہے، اے پروردگار عالم، ہم تجھ سے سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور معرفت سے منور فرما، ہمیں ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کی پاکیزگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ماؤں کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صبر، ہماری بیٹیوں کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیا، اور ہمارے گھروں کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی برکت عطا فرما۔ پروردگار، ہمیں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کے سچے منتظر بننے کی توفیق دے، ہمیں قول و عمل سے ان کے ظہور کی تیاری کرنے والوں میں شامل فرما اور ان کی نصرت کے قابل بنا دے۔ اے خدا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں کو ایمان، علم اور عمل سے مزین فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار، ہمیں اس دن شرمندہ ہونے سے بچا لے جب فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو پہچانے، اور ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، حق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج